یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجا محمد یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمة الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ کریم کربلا کی بارگاہ میں امیر المومنین کی مجلس میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے. میرا مالک نام بنام تمام مزاروں کا اس فرش عذاب پہ چل کے آنا مبدت فی القربہ میں شمار فرما. میرا مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیر و صغیرہ گناہ معاف فرما. میرا مالک سب کا محمد و اہل بیت محمد کا تا دم قیام سے لے کے آج تک مرکز ولایت امام بارگاہ القائم سے جو مومنین تعاون کر رہے ہیں مالک تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا ضرور کریں مل کر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے. اکثر میں آغاز مجلس میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں، کیونکہ ہم نے توحید سرم کرے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ کل ایمان علی سے سیکھی. ہم نے توحید اس امام سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آتا ہے. پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے، پھر معاشر میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری. جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ حدیث سے سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، حدیث سے سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری اور سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. حدیث سے سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری اور سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. اور علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ ذرا کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری. دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی پہ لعنت. استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغنیفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنصر الجلیل مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صلوات. دلی
میری دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. اجازت سے بات شروع کی جا سکے. مولا کے حضور سجدہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں اور گفتگو شروع کر رہا ہوں اس بات سے کہ ہماری مجلسیں اسی طرح پر خلوص ہیں جس طرح امیر المومنین علی کی عبادت. گزارش آپ سے یہی ہے، میں خود جانتا ہوں کہ ماہ سیام جا رہا ہے، افطاری کے بعد مومنین ذرا تھک جاتے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں، جس علی کی مجلس سننے آئے ہیں نا، وہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بھی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا بولیں تاکہ آپ پہچانے جائیں. میں نے کہا کہ ہماری مجلسیں اسی طرح پر خلوص ہیں جس طرح امیر المومنین علی کی عبادت. کائنات آدم و عالم میں صرف علی ہے جنہوں نے خدا سے کہا تھا کہ اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. جو باتیں امیر المومنین علی نے کی ہیں وہ صرف علی ہی کر سکتے ہیں. اور علی فرماتے ہیں اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. بھائی توجہ چاہیے. علی نے کہا تھا کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. بھائی توجہ چاہیے. کسی بندے نے اٹھ کے سوال کیا کہ یا علی آپ نے یہ تو کہہ دیا. بھائی توجہ چاہیے. اب میں چہرے پڑھوں گا کہ کون کون میرے ساتھ ہم سفر ہے. یا علی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یا علی یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے کبھی خدا کو دیکھا ہو. بھائی ہاتھ اٹھائیے گا جس نے خیرات دینی ہے. یہ تو صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی خدا کو دیکھا ہو. کہنے والے نے کہا یا علی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا؟ صاحبان سارے اٹھائیے گا. یا علی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا؟ علی نے کہا تو نے کیسے سوچ لیا؟ علی کسی بغیر دیکھے ہوئے تو سجدے میں سر جھکا لے. علی کسی بغیر دیکھے ہوئے تو سجدے میں سر جھکا لے. بھائی دنیا یہ نہیں جانتی کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. بھائی توجہ چاہیے. جو ہم بتاتے ہیں کہ امام ایسا ہونا چاہیے وہ بھی ائمہ کی بتائی ہوئی باتیں بتاتے ہیں. بھائی دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کہنے جا رہا ہوں. سیدادہ دنیا یہ نہیں جانتی کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ کیسا ہے. نصیب پہ فخر کریں. اللہ نے وہ امام جو کہہ رہا ہے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ صرف علی کہہ سکتے ہیں. اس فکرے کا لطف لیجئے گا. اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. بھائی توجہ چاہیے. آپ کی توجہ جو آگے پیچھے نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ سجدہ ذکر مولا کی بارگاہ میں اچھے انداز میں پیش کیا جا سکے. اور علی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا المرء مرفوع تحت اللسان. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. صاحبان توجہ چاہیے اور سر اٹھائیے گا. میں اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوں. بھائی توجہ ہے نا صاحبان آپ کی. سید سیدل صاحبان گفتگو کر رہے تھے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. قبلہ باقر نقوی صاحب یہ گفتگو کرتے ہیں یہ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. ہر بندے کی زبان کے نیچے وہ خود چھپا ہوا ہے لیکن علی کی زبان کے نیچے خدا چھپا ہوا ہے. اللہ جب علی بولیں گے تو خدا پہچانا جائے گا. امیر المومنین علی نے کہا کہ اللہ میں تجھے سجدہ نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. پھر علی آپ سجدہ کرتے کیوں ہیں؟
ولی نے فرمایا اللہ میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق سجدہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. سجدہ تجھے اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق سجدہ ہے. اور 14 صدیاں گوا رہی کہ ہم بھی علی کا ذکر، ہم بھی حسین کا ماتم نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں. ہم بھی اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کرنے میں ہی ساری برکتیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ بقرہ سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خدا کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس بیچ دیتے ہیں اور خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. اللہ کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس بیچ دیتے ہیں اور خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. یہ آیت آئی کب؟ صاحبان توجہ چاہیے اور کیجئے گا. یہ آیت تمام مفسرین نے لکھا یہ آیت آئی ہجرت کی شب. بھائی توجہ چاہیے. یہ آیت آئی ہجرت کی شب جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور امیر المومنین علی کو اپنے بستر پہ سلا کے چلے گئے. اچھا رسول نے ہجرت کی کیوں؟ بھائی اس پہلو سے بھی بات دیکھیے گا. رسول نے کہ بلا ہجرت کی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا مددگار جو مکہ میں پہلے موجود تھا اللہ اکبر اب وہ نہیں رہا تو آواز پروردگار آئی کہ محمد ہجرت کر جا. وہ کون تھا جو مکہ میں موجود تھا؟ اس کا نام تھا ابو طالب. اللہ اکبر. بھائی ساتھ اٹھائیے گا. اور اگر آج امیر المومنین کی مجلس میں حضرت ابو طالب کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ صاحبان کون ہے ابو طالب؟ ایک سہارا تھا مکہ میں موجود. صاحبان توجہ چاہیے. جو سب ایک سہارا تھا مکہ میں موجود. حضرت ابو طالب دنیا سے گئے. رسول کو اللہ نے کہا کہ اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا، آپ ہجرت کر جائیں. بھائی توجہ چاہیے. کون ہے ابو طالب کہ جس کے دنیا چھوڑنے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کے دنیا چھوڑنے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں خدا کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، محمد تم یتیم تھے ہم نے تمہاری پرورش کی. بھائی ساتھ اٹھائیے گا. میں حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں ایک سجدہ ذکر پیش کرتے جا رہا ہوں کہ محمد تم یتیم تھے ہم نے تمہاری پرورش کی. سارے تاریخ دانوں نے لکھا کہ پرورش کی ہے ابو طالب نے. اللہ اکبر. پرورش کی ہے ابو طالب نے. لیکن خدا کہہ رہا ہے محمد تیری پرورش ابو طالب نے نہیں کی بلکہ ہم نے کی. بھائی سار اٹھائیے گا. مجھے نہیں پتا کہ علی کے بابا کی توصیف کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کے فضائل کیا ہے. میں to بس اتنا جانتا ہوں جو اللہ کی ہم میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بھائی دونوں بازو بلند کر کے جو اللہ کی ہم میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بھئی اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو بتاؤں کسے ابو طالب کہتے ہیں. رسول جب ہجرت کر کے گئے ہیں نا مکہ سے مدینہ تو رسول نے علی کو اپنی امانتیں دی کیونکہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ میرے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے لیکن صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی مانتے تھے. بھائی ایک شیعہ کو بھی ایسے ہونا چاہیے. بے شک لوگ آپ سے نفرت کریں لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پورے شہر میں نہ اس سے بہتر کوئی صادق ہے نہ اس سے بہتر کوئی امین ہے. رسول نے امانتیں علی کو دی. کن کی امانتیں؟ کافروں کی. اس کا مطلب ہے کہ کافر میرے رسول کے پاس امانتیں رکھتے تھے.
بھائی توجہ چاہیے، میں جملہ حضرت ابو طالب کی شان میں کہنے جا رہا ہوں، اب اللہ جانے کس کس کے دل تک پہنچے گا اور کس کس کے سر سے گزر جائے گا۔ توجہ کی درخواست کرتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں کہ جس کے پاس مکہ کے مشرک اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائی ساتھ اٹھائیے گا، جس کے پاس مکہ کے مشرک اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب۔ جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ابو طالب کسے کہتے ہیں، تو حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے 3 احسان اللہ پہ کیے۔ اللہ پہ جس نے احسان کیے۔ اچھا میرے رسول محبوب کس کے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، بولا کرے ایسی باتوں۔ رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ آئے کس کے گھر؟ کیا کہنے آپ کے؟ حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ رسول محبوب اللہ کے ہیں، آئے ابو طالب کے گھر۔ بھائی اس نظر سے بھی دیکھیے گا، اور یہ تو پڑھا جاتا ہے بار بار ممبر سے کہ علی نے کہا تھا کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے عبد میں سے عبد ہوں۔ صاحبان توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ تو پڑھا جاتا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، علی نے رسول سے کہا تھا کہ میں تو محمد کے عبد میں سے عبد ہوں۔ بھائی عبد آیا ہے اللہ کے گھر میں۔ ہائے ہائے اللہ جانے یہ کس کس کے حصے کی بات ہے۔ علی آئے ہیں اللہ کے گھر میں، اب رسول کو تو کسی ایسے گھر میں آنا چاہیے جو خدا کی نظر میں اللہ کے گھر سے بلند ہو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی آئے ہیں اللہ کے گھر میں، تو رسول کو تو کسی ایسے گھر میں آنا چاہیے جو اللہ کے گھر کے برابر ہو یا اللہ کے گھر سے بلند ہو۔ میرے رسول کس کے گھر میں آئے؟ حضرت ابو طالب کے۔ بھائی نام کس نے رکھا؟ صاحبان توجہ چاہیے، یہ جو محمد نام ہے میرے رسول کا، یہ کس نے رکھا؟ ابو طالب نے رکھا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کا نام علی کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ لیکن میرے رسول کا نام محمد حضرت ابو طالب نے رکھا۔ آئے کس کے گھر؟ ابو طالب۔ نام کس نے رکھا؟ حضرت ابو طالب نے۔ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ بھائی توجہ چاہیے، آئے کس کے گھر؟ نام کس نے رکھا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ وہ خدا جو چشم بے چشمی سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ابو طالب تو نے 3 احسان مجھ پہ کیے، محمد محبوب میرا تھا آیا تیرے گھر۔ بھائی سر اٹھائیے گا، محمد محبوب میرا تھا آیا تیرے گھر، محمد محبوب میرا تھا، نام تو نے رکھا، محمد محبوب میرا تھا، خطبہ نکاح تو نے پڑھا، اب علی بیٹا تیرا ہوگا آئے گا میرے گھر۔ بھائی سر اٹھائیے گا، علی بیٹا تیرا ہوگا آئے گا میرے گھر، علی بیٹا تیرا ہوگا، علی کا نام میں خود جلی علی رکھوں گا۔ اور ابو طالب اگر احسان بڑھ نہ گیا تو میں خدا کیسا، تو نے میرے محمد کا نکاح پڑھا فرش پر، میں تیرے علی کا نکاح عرش پر پڑھا۔ بھائی کسے کہتے ہیں ابو طالب؟ جو خدا پہ احسان کرے۔ صاحبان پوری توجہ چاہیے، ایک ابو طالب دنیا سے گئے، آواز پروردگار آئی محمد اب ہجرت کر لے، مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بھائی توجہ چاہیے، کیونکہ کافروں نے ایک میٹنگ کی تھی ابو سفیان کے ہاں۔ میٹنگ یہ کی تھی کہ اگر ایک بندہ قتل کرے گا نا رسول کو تو ہاشمی بدلہ لیں گے۔ سارے مکہ کے قبائل اکٹھے ہو کے دو بندہ ہیں اور میرے رسول کو قتل کر دیں۔ اگر رسول قتل ہو گئے تو دین مصطفیٰ کا تمام مکہ میں ہو جائے گا۔
بھائی توجہ چاہیے. یہ تھا ان کا پلان، لیکن جبریل ایک اور پلان لے کے آ گئے کہ محمد ہجرت کر دے. اچھا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد تو اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ جیسا ہے. صاحبان سار اٹھائیے گا، بستر پہ اسے سلا جو تیرے جیسا ہے. رسول خدا نے امیر المومنین علی سے کہا، علی آج کی رات میرے بستر پہ خطرہ ہے، کیا آپ میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ بھائی توجہ چاہیے، کیا آپ میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ امیر المومنین علی نے پلٹ کے کہا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بھائی توجہ چاہیے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب مولا علی کی حیات بڑی ہے، جتنی کتابیں حیات مرتضوی پر لکھی گئی، کسی کتاب میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ علی نے ساری زندگی رسول سے کیا، کیوں، کیسے، چن کے چنانچہ کے الفاظ استعمال کیا. رسول نے کہہ دیا، علی نے کہہ دیا. بھائی توجہ چاہیے، رسول نے کہہ دیا، علی نے کر دیا. لیکن ہجرت کی رات علی کہہ رہے ہیں، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں نے عالم تصور میں مولا علی کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، مولا آپ نے تو ساری زندگی رسول اللہ سے کیوں، کب، کیوں، چنانچہ کے الفاظ استعمال کیے نہیں کہ ہجرت کی شام آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ابس نہیں، علی کہے، کیونکہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا. میں دنیا کو بتانا جا رہا تھا کہ جب محمد کی جان کو خطرہ تھا وہ سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. جب رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا تو وہ جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. اچھا، اور جب رسول خدا نے کہا، بھائی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کہہ رہا ہوں، جب رسول خدا نے کہا کہ علی کیا تو میرے بستر پہ سو جائے گا؟ مولا نے کہا جی سرکار میں سو جاتا ہوں. تو امیر المومنین علی نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا. بھائی تاریخ پڑھ لیجئے کہ سجدہ شکر ہجرت سے پہلے تھا ہی نہیں. سب سے پہلے دنیا میں امیر المومنین علی نے سجدے میں سر رکھا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ علی کو محمد کی جان کا فدیہ قرار دیا. بھائی دنیا اگر بچ جائے تو سجدہ شکر ادا کرتی ہے، علی خطرے میں سو جائے تو سجدہ شکر ادا کرتا ہے. اچھا، اور امیر المومنین علی رسول اللہ کے بستر پہ سوئے. صاحبان توجہ چاہیے، میں بھرپور توجہ کا طالب ہوں آپ سے. امیر المومنین علی رسول اللہ کے بستر پہ سو گئے. اب رسول اللہ اٹھے، سارے مورخین نے یہی لکھا کہ رسول اللہ نے مٹھی بھر تراب اٹھائی، مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور کافروں کی طرف پھینک دی. بھائی توجہ چاہیے، کافر اندھے ہو گئے. رسول ان کے سامنے اٹھ کے چلے گئے لیکن کافروں کو سمجھ نہیں آئی. صاحبان بات میں کہنے جا رہا ہوں، دھیمی آواز میں اونچی بات کہنے جا رہا ہوں. تھوڑی سی مٹی لی، تراب لی اور کافروں کی طرف پھینکی تو کافر اندھے ہو گئے. میں دنیا سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تراب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ محمد کی جان بچا سکتی ہے، اللہ جانے ابو تراب میں کتنی طاقت ہے. کتنی جگہ پہ تقریر کرنا میں یہ مولوی صاحب دیکھیں اٹھ جائے، اٹھ کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों की लानत बेशुमार, नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अफसोस की गल आंदी है कि हर जाकर मौलवी साहब चाहते अगा खड़ना होने वास्ते ये बहुत ही मौलाना तुसी बला फसल न मनन वाले हो तो फैसला करके पीछे जाने मेंबर साडे को आंदा इन्हें चले लामा दे रेडी ताल चल के आगे तोरे तक चला जाए नारा है सलवात भाई अली रसूल के बिस्तर पे सो गए तो मेरे रसूल की जान बच गई। भाई तवज्जो चाहिए, सिर्फ रसूल की जान नहीं बची बल्कि अली ने बिस्तर पे सोकर मोहम्मद को भी बचाया और तौहीद को भी बचाया। अल्लाह अकबर। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है कि खुदा कहता है ना मुझे ऊँग आती है ना मुझे नींद आती है। अल्लाह अकबर। अली भी कहते थे कि सुबह के सूरज गवाह रहना तूने अली को कभी सोते नहीं देखा। भाई किसे कहते हैं अली? जो एक रात सोकर मोहम्मद भी बचा ले खुदा भी बचा ले। अच्छा और अली सो गए। भाई तवज्जो चाहिए, काफिर इंतजार करते रहे। साहिबान पूरी तवज्जो चाहिए। वो दीवार फैलाते थे और देखते थे और फिर रुक जाते। तवज्जो है ना साहिबान? पूरी रात इंतजार करते रहे। अगर बात आपने पहले सुनी हो तो फिर ना दाद चाहिए ना दुआ चाहिए। अगर इस पहलू से बात पहले न सुनी हो तो फिर मुझे दाद भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। जब काफिर दीवारें फैलाते थे, देखते थे, फिर पीछे हट जाते थे। रसूल अभी सो रहे हैं, सो अली रहे थे, लेकिन काफिर रसूल समझते रहे। मेरे रसूल के वैसे तो करोड़ों हाँ मोजज़ात हैं, लेकिन दो मोजज़े जो बदन मुस्तफा के हैं। भाई तवज्जो चाहिए, दो मोजज़े ऐसे हैं जो बदन रसूल के हैं और ये मोजज़ात वो हैं जो सरकार के दुश्मनों ने भी लिखे हैं। सुने कौन कौन सा मोजज़ा? एक तो सरकार के चेहरा अनवर से नूर निकलता था। भाई तारीख इस्लाम पढ़िए, तारीख न शिया होती है न सुन्नी होती है। और तारीख की बातें इसलिए तो नहीं आती ना कि शिया खतीबों ने तकरीर करनी होती है, तो इसलिए तारीख में बातें आ गई। तारीख तो बहरहाल तारीख है। तारीख में लिखा है मुसलमानों की जो सबसे छोटी अम्मी है ना, वो कहती हैं कि अगर मेरी सुई भी गुम हो जाती थी ना तो मैं सूरज की रोशनी में नहीं ढूंढती थी, बल्कि चेहरा रसूल से इतनी रोशनी निकलती थी कि मैं अपनी सुई तक भी ढूंढ लेती थी। इसका मतलब है कि चेहरा रसूल का ये मौजज़ा था कि सरकार के चेहरे से रोशनी निकलती थी, नूर हर वक्त निकलता था। और दूसरा मौजज़ा जो था जनाब रसूल खुदा का, वो खुशबू का था कि अजब खुशबू मेरे रसूल के बदन से आती थी। अजब खुशबू मेरे रसूल के बदन से आती थी और रसूल बिल्कुल सीधे सोते थे। तवज्जो है ना साहिबान आपकी? रसूल इसी शहर में रहते थे, काफिर भी रसूल से वाकिफ थे, मोमिन भी रसूल से वाकिफ थे। सारे जानते थे कि अल्लाह ने रसूल को दो मौजज़े अता किए हैं। एक मौजज़े का नाम नूर है, दूसरे मौजज़े का नाम खुशबू है। अब काफिर सारी रात इंतजार करते रहे, सोए अली थे, मोहम्मद समझ के इंतजार करते रहे। फिर आपको मानना पड़ेगा कि अली के चेहरे से भी वही रोशनी निकलती थी जो मोहम्मद के चेहरे से निकलती। अली के चेहरे से भी वही नूर निकलता था जो मेरे रसूल के चेहरे से निकलता था, और अली के बदन से भी वही खुशबू आती थी जो मेरे रसूल से आती थी। अच्छा रसूल क्या कह के गए थे? रसूल कह के गए थे, या अली सुबह ये काफिरों की अमानतें वापस करके तू भी मदीने आ जाना। भाई तवज्जो चाहिए, काफिरों की अमानतें वापस करके तू भी मदीने आ जाना। अच्छा रसूल ने सारी जिंदगी कोई भी अमानत अली के अलावा किसी और को नहीं दी।
بھائی خطیبانہ فکرہ نہیں ہے، تاریخ پڑھیں کہ رسول نے ساری زندگی کوئی بھی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی۔ ہجرت کی شب دیکھ لیں، کافروں کی امانتیں علی کو دے گی۔ اور علامہ اظہر سنجاری صاحب کہا کرتے تھے کہ شکر ہے رسول خدا کا کہ امانت دی تو علی کو دی، اگر کسی اور کو امانت دے دیتے تو باقی زندگی قرضے اتارنے میں لگ جاتے ہیں۔ بھئی ایسے لوگ بھی موجود تھے نا مکہ میں، اگر امانت کسی اور کو دے کے چلے جاتے تو باقی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی۔ اچھا رسول نے ہمیشہ امانت دی تو علی کو دی۔ بھائی توجہ چاہیے، سورہ برات لے کے تو بندہ جا رہا تھا، اللہ کے قرآن کی آیت آگئی، محمد یا خود جا یا اسے بھیج جو تیرے جیسا ہے۔ بھائی آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے، رسول نے ہمیشہ امانت دی تو علی کو دی، ہمیشہ امانت دی تو علی کو دی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول جو مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے دے سکتا؟ علی کو دی۔ اچھا اور اگر کوئی کافر یہ کہہ دیتا، بھائی صبح وہ کافر کہتا کہ سرکار نہیں مجھے تو، میں نے تو سرکار کو سونا دیا، یا علی آپ چاندی دے رہے ہیں، تو صداقت رسول پہ حرف آنا تھا۔ بھائی توجہ چاہیے، جو رسول کے بدترین دشمن تھے نا، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ نہ ان سے بڑا کوئی صادق ہے، نہ ان سے بڑا کوئی امین ہے، لیکن کافروں نے یہ کیا نہیں ہے۔ صبح جس کی امانتیں تھی علی نے اس کو لٹا دیا۔ بھائی توجہ، کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا کہ سرکار میں نے تو سونا دیا تھا آپ نے مجھے چاندی دے دی، میں نے تو ہیرا دیا تھا آپ نے مجھے سونا دے دیا، کیونکہ کافر بھی جانتے تھے اگر ہم نے اعتراض کیا تو پھر امانتیں خود بولیں گی کہ میں کس کی دوں۔ اللہ اکبر، بھائی علی ہے نا سامنے، امام مبین ہے، کافر بھی جانتے تھے۔ اچھا کافر ساری رات انتظار کرتے رہے، کہ بلا کافر ساری رات برہنہ تلواریں لے کے انتظار کرتے رہے۔ اب وہ سارے دیوار سے چھلانگ لگا کر، بھائی توجہ، گھر کے اندر آئے جہاں ان کی نظر میں رسول تھے اور میری نظر میں امام سو رہے تھے۔ وہ چادر جب ہٹائی گئی تو نیچے مولا مصطفیٰ نہیں تھے، مولا مرتضیٰ تھے۔ علامہ اظہر سنجاری صاحب کہتے تھے کہ کافروں کے ساتھ ہجرت کی شب کیا ہوا کہ اگر کوئی بندہ ہرن کا شکار کرنے جائے تو اس کے سامنے شیر آ جائے۔ بھائی توجہ چاہیے، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ بندہ ہرن کا شکار کرنے جائے اور سامنے شیر آ جائے، کافر پریشان ہو گئے۔ تو جو کافروں نے آپس میں بات کی وہ سنا رہا ہوں کہ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے۔ بھائی ساتھ اٹھائیے گا، کافر کیا کہہ رہے تھے کہ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، اور چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اور انگشت بدن دان سے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی ہے۔ سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی ہے۔ ایک کافر بڑا سمجھدار تھا، بھائی سمجھدار بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے کہا وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے۔ وہ رحمت یزدان تھا، یہ قہر جلی ہے، اور سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے۔ اور احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے۔ اور غاصبوں کو بھی باغ کا پھول سمجھا ہے، اور تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گما سوتے علی کو
علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. بھائی کوئی سجدے اللہ کی محبت میں کیے جاتے ہیں اور کچھ سجدے علی کے بغض میں کیے جاتے ہیں. اگر وہ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے, نسب کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے ہیں. علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے, نسب کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے ہیں. اور جب میں خدا کو پکاروں علی علی کر کر, حرام زادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں. علی حق نعرہ اور جو اڑتی مٹی کہ کند ذروں کو آدمیت کا باپ کر دے, جو اڑتی مٹی کہ کند ذروں کو آدمیت کا باپ کر دے, وہ شمس مغرب سے موڑ لائے تو سوچتے ہو, اور وہ جس کے بیٹے نبی کے سجدوں کو روکتے ہیں اسی کے نام تشہد میں آئے تو سوچ لے. رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے, لیکن نیچے مولا مرتضی مایوس ہو کے واپس چلے گئے. قتل رسول کرنے آئے تھے, رسول کی جان بچی علی کی نیند سے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول کی جان کو خطرہ تھا, بچی علی کی نیند سے. جو علی سوتے ہوئے محمد کی جان بچا سکتا ہے, اللہ جانے وہ جاگتے ہوئے کیا کیا کر سکتا ہے. اچھا, اور امیر المومنین علی نے کافروں کو امانتیں واپس کی. توجہ ہے نا صاحبہ, کافروں کی امانتیں علی نے واپس کی, اور علی بھی مدینہ جانے لگے. اور ساتھ میں امیر المومنین کے بنی ہاشم کی خواتین تھیں. کافروں کو تکلیف تو بڑی کہ رات ساری انتظار کیا ہم نے, سارا ہوم ورک مکمل تھا قتل رسول کا, لیکن یہ علی آ گیا ہے. اس سے بھائی مسئلہ کیا تھا, کافر چاہتے تھے کہ محمد کا پیغام مکہ میں دفن ہو جائے. مدینہ جانا ایسے ہی تھا جیسے ان کے سامنے اسلام کی اشاعت مکمل ہو رہی ہے. مدینہ میں لوگ رسول اللہ پہ ایمان لے کے آ رہے تھے. توجہ چاہیے صاحبانہ آپ کی. مدینہ میں لوگ رسول اللہ سے محبت کرنے لگے تھے, وہ رسول اللہ پہ ایمان لے کے آ رہے تھے. انہیں یقین تھا کہ اگر رسول مدینہ میں پہنچ گئے تو پھر اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر رسول مدینہ میں پہنچ گئے تو پھر اسلام بھلے گا, بڑھے گا, ہر طرف پھیل جائے گا. امیر المومنین علی نے جب جانے لگے ہیں نا اگلے دن, بھائی توجہ چاہیے, ساتھ میں بنی ہاشم کی خواتین تھیں. صاحبان توجہ چاہیے, ساتھ میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں اور فاطمہ بنت محمد بھی تھیں. کافروں نے رستے میں علی کو روکا. توجہ چاہیے, غصہ تو بندے کو ہوتا ہے نا کہ سارا پلان جو ہے ناکام ہو گیا ہے. رستے میں علی کو روکا اور کہنے لگے, پہلے 10 کافر آئے, پھر 100 آیا, پھر 1000 تک آئے, اور کہنے لگے علی ہم تجھے مکہ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. بھائی جملہ تاریخ میں علی کا لکھا ہوا ہے, آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. یا علی ہم آپ کو مکہ سے نہیں نکلنے دیں گے. علی نے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو نا تو آ جاؤ میدان میں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, آج وہ محمد مکہ میں موجود نہیں جو میرا ہاتھ روکتا تھا. اللہ, آج وہ رسول سامنے نہیں, تم اللہ کے ہاتھ سے آج بچ نہیں پاؤ گے. انہوں نے کہا یا علی ہمارے بدے ہاتھ دیکھیں اور چلے جائیں. اور آگے رسول اللہ مدینے پہنچ کے مولا علی کا انتظار کیا. مدینے میں رسول داخل نہیں ہوئے, امیر المومنین علی کا انتظار کیا. پھر آیت آگئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس بیچ دیے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں. بھائی توجہ چاہیے, شب ہجرت اصل میں شب تجارت ہے.
جو تجارت اللہ اور علی کے درمیان طے پائی، جو تجارت اللہ اور علی کے درمیان طے پائی، اب شب ہجرت سے پہلے علی کا نفس اپنا تھا۔ بھائی توجہ چاہیے، شب ہجرت کے پہلے علی کا نفس اپنا تھا، لیکن شب ہجرت کے بعد علی کا نفس اپنا نہیں، بلکہ علی کا نفس نفس اللہ ہے، اور خدا کی رضائیں بھی اپنی تھی، لیکن علی نے قیمت دے کر نفس بیچ دیا، خدا کی رضائیں خرید لی۔ بھائی توجہ چاہیے، اب خدا کی رضائیں علی کے پاس ہیں۔ صاحبان میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کس کے دل تک پہنچے گا۔ اب خدا کی رضائیں علی کے پاس ہیں، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ کے رضی اللہ نہ کہنا، پہلے دیکھنا علی کے ساتھ رجوع کیسا ہے۔ اگر علی کے ساتھ رجوع اچھا ہے تو پھر رضی اللہ ہے، اگر دل میں علی قبول ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے وہ لعنت اللہ۔ علی نے نفس بیچ دیا، بھائی توجہ چاہیے، علی نے نفس بیچ دیا اور رضائیں خرید لی۔ بھائی لطافت کو سمجھیے گا، نفس اللہ کو دے دیا، رضائیں خود خرید لی۔ بھائی توجہ، اب علی کا نفس ہو گیا اللہ کا، بھائی توجہ، اور اللہ کی رضائیں ہو گئی علی کی۔ اب اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ نفس تو بیچ کے خدا کو دے دیا، اب نفس ہو گیا خدا کا، رضائیں ہو گئی علی کی۔ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، نفس ہو گیا اللہ کا، رضائیں ہو گئی علی کی۔ اب اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ نفس کا خریدار وہ ہے، علی کو چاہے بدر میں لڑائے، چاہے احد میں لڑائے، چاہے خندق میں لڑائے، چاہے صفین میں لڑائے، کیونکہ علی نہیں لڑ رہا، نفس اللہ لڑ رہا ہے، اور اللہ کی رضائیں علی نے خرید لی ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضا ہے، جہنم اللہ کی رضا ہے۔ اب علی چاہے حسین کے ماتمی کو جنت عطا کر دے، چاہے نمازی کو جہنم عطا کر دے، کیونکہ علی نے رضائیں خرید لی ہیں۔ بھائی توجہ چاہیے، رضائے پروردگار کیا ہے سمجھیے گا۔ شب ہجرت سے پہلے رضائے پروردگار ہے ہواؤں کا چلنا، وہ اللہ کی مرضی سے چلتی تھی، لیکن شب ہجرت کے بعد ہوائیں علی کی مرضی سے چل رہی ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، اللہ کی رضا کیا ہے؟ رزق کا ملنا اللہ کی رضا ہے۔ شب ہجرت سے پہلے رزق اللہ کی مرضی سے ملتا تھا، لیکن شب ہجرت کے بعد رزق تقسیم کرنے والا علی ہے۔ اللہ کی رضا ہے جنت، اللہ کی رضا ہے جہنم۔ شب ہجرت سے پہلے جنت اللہ دیتا تھا، لیکن شب ہجرت کے بعد جنت دینے والا حسین کا بابا علی ہے۔ علی نے اپنا نفس بیچ دیا۔ بھائی توجہ ہے نا صاحبہ، نفس بیچ کر خدا کی مرضیاں خریدی ہیں۔ علی نے نفس بیچ کے قیمت ادا کی، اور قیمت بھی علی نے ایسی ادا کی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں بھی یہ قیمت دے سکتا تھا۔ اور اسی لیے علی نے سجدے میں سر رکھ کہا تھا کہ فزتو برب الکعبہ، روزے دار پہ ظلم ہو گیا۔ اللہ ماہ سیام میں آپ کی عبادتیں قبول فرمائے۔ کائنات کے امیر کا نام ہے علی۔ سیدزادہ میں پھر کہہ رہا ہوں، کائنات کے امیر کا نام ہے علی، ابو الفضائل ہے، لیکن غربت کیا ہے کہ بیٹی ام المصائب ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بنت مصطفیٰ آپ کی آنکھ کے کشکول کو خالی نہ بھیجے۔ اور سیدزادہ میں کتاب میں پڑھ چکا ہوں، کہیں بھی مجلس ہو، جائے مجلس کوئی جگہ بھی ہو، کہیں بھی مجلس ہو، کوئی اور آئے نہ آئے، لیکن 3 بیویاں ضرور تشریف لے گئے۔ پاک سیدہ آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے، خدا کی قسم لوگ اپنوں کو ایسے نہیں ہوتے، یہ یقیناً بنت مصطفیٰ کا کرم ہے آپ پر۔ اللہ 3 بیویاں ضرور تشریف لے کے آتی ہیں، کہیں بھی کائنات میں مجلس ہو۔ سوال کرو
کہ کون کون سی بی تشریف لے کے آتی ہے. عزاداروں سب سے پہلے ایک بی بقیہ چھوڑ کے تشریف لے کے. عزاداروں یہ کون ہے بی؟ خدا کی قسم اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو شہزادی آپ کو ماتم کی خیرات عطا کر دے گی. کون ہے یہ بی جو بقیہ تشریف لے کے آتی ہے؟ عزاداروں یہ وہ بی ہے جسے محمد کے شہر میں محمد کے امتیوں نے بڑا مارا ہے. بی بی آپ کی نسلوں پہ کرو فرمائے یار ہائے کی آواز بلند کیا کرو. جب بھی آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو سمجھا کرو کہ آپ کے امام کی دعا آپ کو لگ گئی. مولا صادق ایک صحابی ہے, روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں مولا کے حضور گیا تو میں نے دیکھا مولا کا سر سجدے میں اور اتنا جعفر صادق رو رہے ہیں کہ جائے سجدہ بالکل گیلی ہو چکی ہے, مولا کے چہرے کے ساتھ چپک رہی ہے. کہتا اتنا محمد باقر کا بیٹا رو رہا ہے. اور میں نے کان لگا کے سنا کہ مولا کہہ کیا رہے ہیں. عزاداروں سنتے ہو آپ کے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا مولا سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ ان آوازوں پہ کرم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. جب کبھی اونچی آواز سے رویا کرو نا تو سمجھ جائے کرو کہ آپ کے امام کی دعا آپ کو مل گئی ہے. عزاداروں سب سے پہلے وہ بی بی آتی ہے جس کا پہلو بے ہاتھ ہوتا ہے. عزاداروں پھر ایک بی بی شام سے آتی ہے. جو پہلی بی بی آتی ہے سیدنا اس کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے, اس کا پہلو زخمی ہوتا ہے. لیکن عزاداروں پھر جو بی بی شام سے آتی ہے, میرے سامنے وہ ماتمی بیٹھے ہیں جو شام میں ہمارے ساتھ ہیں, جنہوں نے مل کے شام میں شہزادی کو گوشہ دیا تھا. عزاداروں پھر وہ بی بی آتی ہے جس کے ہاتھ بھی زخمی ہوتے ہیں, جس کی گردن بھی زخمی ہوتی ہے, جس کا سر بھی زخمی ہوتا ہے, جس کا چہرہ بھی زخمی ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے نا رکی ہوئی ہے, میں سید ہوں, دونوں ہاتھ جوڑ کے کروں, اپنی دعا دل میں رکھنا اور اونچی آواز میں رو کے مالک سے مانگنا. شہزادی بڑی کریم ہے اور خدا کی قسم یہ عجیب سخاوت ہے اس گھر کی. سیدزادہ کسی گھر میں ایک جنازہ ہونا تو مانگنے والے وہاں نہیں جاتے, وہ سوچتے ہیں ان کا اپنا نقصان ہوا ہے, یہ ہمیں کیا عطا کریں گے. لیکن عزاداروں جن کو ہم مانتے ہیں نا, علی بادشاہ کی بیٹیاں اتنی کریم ہیں, اتنی کریم ہیں جو اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ بیٹھ کے دنیا کو بیٹے عطا کرتے ہیں. بڑی کریم ہے میری شہزادیاں. عزاداروں میں نے کہا پھر جو بی بی شام سے آتی ہے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہوتے ہیں, مقرب بھائی سر بھی زخمی ہوتا ہے, چہرہ بھی زخمی ہوتا ہے. ایک روایت میں پڑھ لوں سیدنا, روایت سخت ہے, محمد اللہ جانے برداشت کیسے کریں گے, میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں عزاداروں مجھے معاف کرنا, روایت سخت ہے. عزاداروں بی بی سیدہ ام لقمان, یہ جانتے ہیں نا کون ہے بی بی؟ یہ سرکار مسلم کی ہمشیرہ ہے. میں خدا کی قسم دارین قربان کروں اس بی بی پر. یہ وہ بی بی ہے جب میری شہزادی شام کے امن گزار کے واپس آئی ہے نا تو یہ میری شہزادی کو پٹیاں باندھی تھی. انہوں نے ایک سوال کیا ہے, سوال اگر سمجھ آ گیا خدا کی قسم کل تو جلوس میں روئے گا. انہوں نے کہا بی بی یہ آپ کے جو ہاتھوں کے نشان ہے نا یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بابا علی کی ولایت بچانے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں رسی آئی. بی بی یہ جو آپ کی گردن کے نشان ہے نا یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ بابا علی کی ولایت بچانے کے لیے آپ کی گردن میں رسی آئی. مالکن یہ جو آپ کا سر رسی ہے نا میں جانتی ہوں, میں نے سنا ہے کہ شام غریبہ حکیم بن طفیل نیزے کے ساتھ آپ کے سر سے چادر اتار کے لے گیا. میں یہ جانتی ہوں بی بی ایک زخم ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اب اللہ جانے ماتمی ماتم کریں گے یا نہیں, ایک زخم ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر علی بادشاہ کی بیٹی نے کہا ام لقمان پوچھنا کون سے زخم پوچھنا چاہتی ہے. ہمارے بی بی نے روک دیا, بی بی یہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ, ہاتھ سینے پہ مارو, آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں. علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان میں خود رو
پوچھا نا کہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں، بی بی زینب نے کہا ام لقمان ماتم کر، مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر کوئی بندہ تیری طرف کوئی چیز پھینکے تو کیسے روکے گی؟ بی بی ام لقمان نے کہا میں ہاتھوں کے ساتھ روکوں گی۔ علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان شام کے بازار میں 9 لاکھ عورت پتھر مارتی تھی، زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے سیدہ کا ماتم قبول کرے، کوئی پتھر زینب کی آنکھوں میں لگتا تھا، کوئی پتھر زینب کے چہرے میں لگتا تھا، اور میں کہتی تھی عباس علی اکبر میں پاک بی بی تیری نسلوں میں کرم فرمائے۔ یہ یقیناً معجزہ ہے میرے امام کا، خدا کی قسم لوگ اپنوں کے جنازوں پہ ایسے نہیں روتے، یہ یقیناً کسی معصوم کی آمد ہے، یہ معجزہ ہے میرے امام کا۔ ہر مجلس میں نے کہا 3 بیویاں تشریف لے کے آتی ہیں، پہلی بیوی بقیہ چھوڑ کے آتی ہے، پھر ایک بیوی شام چھوڑ کے آتی ہے، اور ماتمیوں میں ہاتھ بند کے مولا سے گزارش کر رہا ہوں، مولا ان سارے ماتمیوں کو ایک دفعہ شام دکھا۔ پھر تیسری بیوی بھی شام چھوڑ کے آتی ہے۔ اداروں جو پہلے بیوی آتی ہیں ان کا پہلو زخمی ہوتا ہے، جو پھر بیوی آتی ہے ان کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، سر زخمی ہوتا ہے۔ اداروں پھر ایک بیوی حسین کی 4 سالہ سکینہ آتی ہے۔ جملہ میں نے یہ بی بی کے حرم میں کہا تھا، اللہ جانے سیدزادہ کتنا مومنین نے ماتم کیا تھا، عزاداروں کے چہرے پھٹ گئے تھے، جملہ میں کہنے لگا ہوں، اب اللہ جانے کس کس کے حصے کا جملہ بتاؤں۔ کون ہے سکینہ؟ معرفت سکینہ سمجھیے گا، نام فاطمہ تھا، حسین سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے، اور حسین فرماتے تھے صاحب اگر اللہ مجھے 1000 بیٹی دے میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ نام فاطمہ تھا، حسین سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے، بس اگر نام فاطمہ تھا حسین سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے، لیکن کربلا سے لے کے شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مارنا، شمر فاطمہ سمجھ کے مار، سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے یار، آپ بی بی نئی نسلوں میں کرم فرمائے، کربلا سے لے کے شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے اس شہزادی کو مار کرا۔ اللہ رمضان کی مجلس ہے، ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علی نے یہ جو 40 ہجری والا رمضان ہے نا، بڑے عجب رنگ سے گزارا ہے۔ عزادارو سنیے گا کہ علی کو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت تھی۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا، بات کسی اور طرف نہ چلی جائے، عزادارو علی کو بڑی محبت تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ہے امیر المومنین عزادارو، لیکن مولا علی کی زیارت پڑھے، امیر المومنین کی زیارت نشانی کے لفظ ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ بھائی ماتمی میرے سامنے بیٹھے جن نے کل جلوس میں تابوت کا استقبال کرنا ہے، جملہ لکھا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام ہو۔ اگر لفظ مظلوم کہا جائے نا تو عزادار کے ذہن میں فوراً حسین آتے ہیں، لیکن زیارت کے جملے ہیں، زیارت کے جملے کسی ذاکر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی خطیب کی وجہ سے نہیں ہے۔ مولا صادق جب سلام کرتے تھے نا تو کہتے تھے السلام علیکم یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم تم پہ ہمارا سلام ہو۔ مولا صادق سے کسی صحابی نے پوچھا مولا کیا آپ کے دادا علی دادا حسین سے بڑے مظلوم ہیں؟ بھائی اب ہاتھ سینے میں مارنا، کیا آپ کے دادا علی دادا حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں؟ سرکار صادق الحضرت نے کہا کہ بے شک میرا دادا حسین بڑا مظلوم ہے، لیکن ایک ظلم میں میرا دادا علی دادا حسین سے بھی بڑا مظلوم ہے۔ جب سائل نے پوچھا کہ مولا کون سے ظلم میں؟ عزادارو مولا صادق نے ماتم کر کے کہا دادا حسین کے سامنے کسی نے حسین کے کسی حرم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مولا نے کہا وہ میرا دادا علی دیکھ رہا تھا، ایک کمینے نے بطول کے منہ پہ تماچا مارا، تماچا لگنا تھا، شہزادی کا گوشوارا زمین پہ گر گیا اور تماچا
رمضان ہے نا، یہ امیر المومنین علی نے بڑے عجب رنگ سے بنایا ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ علی نے 18 رمضان جو آپ گزار چکے نا کل کا روز، اس روز اپنے بیٹے حسین کو قریب بنایا اور حسین کی داڑھی پہ بوسہ دیا۔ اللہ دارو داڑھی پہ بوسہ دینا تھا، حسین نے کہا بابا آج میری آپ داڑھی کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ دارو امیر المومنین علی نے رو کے کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے نانا نے میری داڑھی چومی تھی اور میری داڑھی چومی تھی، اور آپ کے نانا رو رو کے کہتے تھے علی اس داڑھی کو خون کے ساتھ حساب کیا جائے گا، اس داڑھی کو خون کے ساتھ حساب کیا جائے گا۔ عزیزانو امیر المومنین علی نے رو کے کہا حسین لیکن میری داڑھی صرف میرے خون کے ساتھ حساب کی جائے گی، لیکن تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون کے ساتھ اور کبھی اصغر کے خون کے ساتھ، سیدہ آپ کی نسلوں کا کرم فرمائے، کبھی اکبر کے خون کے ساتھ کبھی اصغر کے خون کے ساتھ حساب کی جائے گی۔ انشاءاللہ کل میں مکمل مضمون پڑھوں گا مولا کی شہادت کا۔ حضرت علی مسجد کے اندر آئے، خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پر، یہ منہ کے بل سویا ہوا تھا۔ آج میں صرف ضرورت پڑھوں گا، کل میں انشاءاللہ شہادت پڑھوں گا۔ مقرب بھائی یہ منہ کے بل سویا ہوا تھا، علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، علی ٹھوکر مار کے اٹھ کمینہ تو اپنا کام کر۔ علی اپنا کام کر رہا ہے، علی نے بتا دیا کہ علی کا کام کون سا ہے، ان کا کام کون سا ہے۔ علی نے کہا اٹھ، اور علی نے پھر اذان پڑھی۔ اللہ جب علی پہلے اذان دینے والا مؤذن کوئی اور ہوتا تھا، لیکن آج علی خود گلدستہ اذان پہ چڑھ گئے، علی نے اذان دی۔ اللہ علی بادشاہ کی بیٹیوں نے گھر میں بابا کی اذان سنی۔ اللہ بی بی زینب نے رو کے ام کلثوم آج بابا کی آواز میں اللہ جانے کتنا مصائب ہے۔ جب بابا کہتے ہیں اللہ اکبر، مجھے لگتا ہے آسمان ہل رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی نماز نافلہ، یاد رکھیے نماز نافلہ ہے، علی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے۔ اللہ خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پر، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار بھی کوئی عام تلوار نہیں جو زہر میں بجھی ہوئی ہے۔ اللہ اس کمینے نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار اٹھائی تھی، جیسے حکیم بن طفیل نے عباس کے سر میں گوز مارا تھا نا، اس کمینے نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ علی کے سر میں تلوار ماری۔ اللہ تلوار لگنا تھا، علی نے روکا بسم اللہ ہے و باللہ ہے علی ملت رسول اللہ ہے، فرشتوں نے رب الکعبہ، وہ کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ ہر طرف آوازیں بلند ہو گئی، قد قتل امیر المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا۔ اللہ حسن بھی آ گئے، بھئی آخری روایت پڑھنے لگا، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، بابا کا زخمی سر دیکھ رہے ہیں۔ علی بادشاہ کے بیٹے علی بادشاہ کو گلیم پہ اٹھا کے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب ماتمی و ہاتھ سینے کا مارنا، سارے بیٹے آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، محمد بن حنفیہ بھی آ گئے۔ مجھ سے سوال کرو جب سارے بیٹے آ گئے تو علموں والا عباس کیوں نہیں آیا؟ عباس اپنے گھر آئے، عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا، ام البنین رو رو کے کہہ دیا عباس تیرے جینے کا کیا فائدہ ہے اگر پردیس میں زینب کے بال کھولے ہیں۔ عباس تلوار لے کے گھر سے نکلنے لگے۔ آپ کی شام والی مالکن نے کہا غازی بے شک تو مسجد چلا جا، لیکن میرے بابا کو میرا ایک پیغام دے دے۔ اللہ جتنے ماتمی بیٹھے نا ہاتھ سینے میں مارنا، میرے بابا کو بس میرا اتنا پیغام دے دے، بابا جب آپ کا دل کرے نا مسجد سے گھر آنا۔ لیکن آپ کی شرمو والی بیٹی کہہ رہی ہے بابا اگر دیر ہو گئی تو زینب مسجد آ جائے گی۔